صلی علی رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع میں تعلیمی حکم سنت ہے، اور اتباع میں تعلیم کرنے والا ماں باپ، استاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ جب کوئی اس تعلیمی عمل میں پڑ جاتا ہے، یہ وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ دو ہی تو کامیاب ہیں، ایک علم حاصل کرنے والا، اللہ کی رضا کا طالب، اور ایک علم کی تعلیم کرنے والا معلم اور مزکی۔ ان دو میں خیر ہے، اور جو ان دو سے محبت کرتا ہے یہ بھی نصیب والا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم علم کس چیز کا نام ہے۔ تعلیم علم جو حاصل کرتا ہے، تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے دیتے ہیں، اور تعلیم سے علم جو ہوتا ہے وہ اللہ پروردگار کی ذات کا، صفات کا، افعال کا ہوتا ہے۔ یہی تو وہ عظیم عمل ہے جو اس عمل میں اپنے اللہ کو جان جاتا ہے، اور اللہ پروردگار کے بندوں کی تعلیم جان جاتا ہے۔ اب اس نے تعلیم علم سے جانا کیا ہے، یہ جاننے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ اس نے پنگوڑے سے لے کر قبر تک عمل کا علم حاصل کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ بندے کا عمل دیکھتا ہے کہ اس نے عمل علم تعلیم میں اچھا کیا ہے یا تعلیم علم کے خلاف جہالت میں کیا ہے۔ اب جو پیدا ہوتے ہی بغیر حساب کتاب کے عمل میں پڑ جاتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ کسی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرما دی کہ بھائی تو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک اور عرض کرنے لگا حضور آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ فرمایا آپ کا بھائی آپ سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ تعلیمی علمی باتیں ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے تو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نبی رسول نے کیا ہے، ایسے ہی کر دیا ہے۔ یہ کوئی میں نے آپ نے کیا، وہ جسے چاہے کر دیں، اور جسے وہ چاہتے ہیں۔ کسے چاہتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ کہیں وہ شیطان کو چاہتے ہیں، کہیں وہ شیطان کے پیروکار کو چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ قسم خدا کی ان کے تو باطن میں اللہ پروردگار جنت کا ذکر نہیں پیدا ہونے دے گا، خیال نہیں پیدا ہونے دے گا۔ جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے اور استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کب بے حساب و کتاب میں رہا ہے اور کب یہ حساب میں پڑ گیا۔ حساب میں پڑ جانے والے سے وہ پہلے چلا گیا جنت میں، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا گیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر حساب کتاب میں ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ کیا وہ کر رہا ہوتا ہے کبھی سوچا ہے؟
وہ فطرت کا عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، فطری عمل وہ کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا وہ عمل ہوتا ہے۔ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ عمل فطری وہ کر رہا ہوتا ہے جس کا یہ بچہ جو ہے، بچی جو ہے، یہ اولاد جو ہے، جس کا عمل ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ماں اور باپ۔ یہ ماں باپ کا عمل اولاد ہے، اور یہ تقدیری عمل ہوتا ہے۔ فطرت بھی اللہ نے پیدا کی، اور تقدیر میں حکم بھی اللہ پروردگار نے لکھا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی رزق ہے اور وہی وقت ہے عارضی۔ مال بھی عارضی ہے تقدیر میں، اور وقت بھی عارضی ہے۔ یہ عارضی زندگی میں دونوں چیزیں عارضی ختم ہو جانے والی ہیں۔ اولاد عمل کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا عمل ہے۔ نکاح میں بھی ماں باپ کا عمل ہوتا ہے، اور زنا بے نکاح بھی وہ ماں باپ کا ہی عمل ہوتا ہے۔ سنسار اگر کیا جاتا ہے تو انہیں کیا جاتا ہے، اور جنت میں اگر داخل کیا جاتا ہے، ان کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت رکھی جاتی ہے، تو مومنین ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی جاتی ہیں۔ جب تک کوئی عمل کا علم نہیں حاصل کرتا، بڑا بے ادب ہوگا، بڑا گستاخ ہوگا، بڑا بد اخلاق ہوگا، اور جانے گا کیا؟ میں ہر بات کھل کر ادا کر دیتا ہوں۔ ہر ایک کے سامنے کھل کر بندہ آ سکتا ہے؟ بے شک ماں ہے، بے شک باپ ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے سامنے کھل کر نہیں آ سکتا۔ بیوی شوہر کے پاس اور شوہر بیوی کے پاس کھل کے آ سکتی ہے۔ یہ اس کا اخلاق گنا جائے گا، یہ اس کا ادب گنا جائے گا، یہ اس کی تمیز گنی جائے گی کہ اسے عمل کا علم ہے۔ اور جو عورت عمل کا علم نہیں رکھتی، شوہر کا انکار کر دیتی ہے، بیوی تو ہے ہی شوہر کا عمل، نکاح کے بعد بیوی تو ہے ہی شوہر کا عمل، اولاد تو ہے ہی ماں باپ کا عمل، شاگرد تو ہے ہی استاد کا عمل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے کا عمل ہوتا ہے۔ کہیں معجزہ ہوتا ہے اور کہیں کرامت ہوتی ہے۔ بغیر حساب کتاب کے جانے والا، اسے پتہ تو ہونا چاہیے میں کیسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلا عمل جو ہے دوسرے نمبر پر، پہلا عمل جو ہے دوسرے نمبر پر، لیکن ہے وہ پہلا، وہ کون سا؟ فَاتَّبِعُونِی، تعلیم حاصل کرنا، استاد کا عمل ہو جانا، استاد کا عمل ہو جانا۔ استاد کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ تعلیم علم میں اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ شاگرد۔ جیسے ماں باپ تقدیری عمل میں، تقدیری حکم میں اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے، وہ کیا؟ اولاد۔ ایسے ہی ہے نا، یہ اولاد کس کا عمل ہے؟ ماں باپ کا عمل ہے۔ یہ شاگرد کس کا عمل ہے؟ استاد کا عمل ہے۔ یہ اللہ کا بندہ کس کا عمل ہے؟ اللہ پروردگار کا یہ فعل ہے۔ ہم اللہ پروردگار کے عمل کو عمل نہیں، فعل کو عمل نہیں کہتے، ہم اسے فعل کہتے ہیں۔ پھر اس فعل میں عمل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، استاد کا ہوتا ہے۔ کہیں اللہ کے بندے کا عمل وہ کرامت ہوتی ہے، اور کہیں اللہ کے بندے کے عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جس نے عمل کا علم حاصل نہیں کیا، یہ محروم ہوتا ہے۔ کس سے؟ از فضل ربی، اللہ کے فضل سے یہ محروم ہوتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ وہ خود عمل ہے،
ماں باپ کا وہ خود عمل ہے، اپنے استاد کا وہ خود عمل ہے، اللہ پروردگار کے فعل کا۔ وہ کہتا انا خیر منہ، میرا عمل اچھا ہے۔ اسے کیا پتہ عمل کس چیز کا نام ہے؟ عمل میں تو ہے ہی نہیں، عمل میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ عمل میں میرا ماں باپ ہے، عمل میں فتح بیونی کے اندر میرا استاد ہے، عمل میں اللہ پروردگار خود ہے جو کہ فعل ہے اللہ کا۔ اگر اللہ کا فعل نہ ہوتا، یہ عمل کرنے والا کہیں کوئی نظر نہ آتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فعل میں اپنا حکم دیا تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اب یہ فعل کا عمل ہو رہا ہے۔ نبی رسول کرتا ہے تو معجزہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ ہی ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہو گیا۔ عمل کس کا تھا؟ پیدا ہونے والے کا، آدم علیہ السلام کا۔ اب اگر کوئی ماں باپ پیدا کرتا ہے، اس کی تو مت ماری ہے نا، اسے تو عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے تو عمل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ پیدا کرتا ہے تو جو امی ابا اس کا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو پیدا کر کے دکھائے۔ اور پھر اگر ماں باپ پیدا کرتا ہے تو اکیلا ماں پیدا کر کے دکھائے یا باپ پیدا کر کے دکھائے، کخ بھی پیدا کر کے دکھا دے۔ یہ تو اللہ ہے جو بغیر جوڑے کے اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ جب تک کسی کو عمل کی تعلیم نہیں نہ ہو جاتی، وہ اپنے استاد کا عمل نہیں ہوتا۔ کئی کہتے ہیں آگے سائیں جی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں کیا کروں بتاؤ؟ جن کا مجھ پر حق بنتا ہے، یہ جو میرے ساتھ چلے آئے ہیں، جن کا مجھ پر حق بنتا ہے، ان کی جو کلاس بنتی ہے میں وہ باتیں کروں، یا وہ پہلی کی بات جو آ کر چلا جاتا ہے اس کی بات کروں؟ میرا ان بابوں کا مجھ پر حق بنتا ہے، اور اسی طرح میرے بابوں پر اللہ پروردگار نے تعلیم کرنے کا اسی طرح میرا حق بنا دیا۔ یہ سب اللہ پروردگار کے شکر میں آتا ہے۔ جدھر ماں باپ بیٹھے ہوں، جدھر اپنا استاد بیٹھا ہو، ادھر میں دوسروں کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ دوسروں کو میں ترجیح کیسے دے سکتا ہوں؟ آنے والا الف بے نہیں جانتا، اسے الف بے کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے بابے جو اللہ پاک کے حضور بیٹھے ہو تو ان کو رضا کا پتہ لگنا ضروری ہوتا ہے۔ نماز یہ پڑھتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں، حج یہ کرتے ہیں، زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، حکمی عمل یہ سارا کرتے ہیں۔ اب حکمی عمل والے کو آگے عمل کی نہیں تعلیم دینے کی ضرورت، اسے ضرورت ہے 3 عمل ہیں۔ چوتھا عمل جو ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر وہ بڑا کرتا ہے تو وہ مسنون عمل ہے، اور اگر کافر مشرک کرتا ہے تو وہ فطری عمل ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ تقدیری عمل ہے، دوسرا عمل جو ہے وہ تعلیمی عمل ہے، تیسرا عمل جو ہے وہ حقیقی عمل ہے، اور چوتھا عمل جو ہے وہ فطری عمل ہے۔ فطری عمل میں فطری عمل ہوتا ہے، کوئی حلال حرام کتا بلی اس میں موجود نہیں ہوتا۔ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے واضح، اور جو چیز واضح نہیں ہے اس عمل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے ہم پر۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی کلاس کے مطابق بات کرتا ہے۔ جب سب کے ساتھ بیٹھتا ہے تو الف بے کی حکم کی بات ہی ہوگی۔
سب کے ساتھ بیٹھنے میں حکم کی بات ہوتی ہے، نہ حکمی تعلیم کی بات ہوتی ہے، نہ علم کی بات ہوتی ہے، نہ محبت کی بات ہوتی ہے، نہ رضا کی بات ہوتی ہے، نہ کھل کر سامنے آنے کی بات ہوتی ہے، نہ بد ہو کر رہنے کی بات ہوتی ہے. صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، حکم کی بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. بلی حرام ہے اور مرغا حلال ہے. حلال حرام کی بات ہوتی ہے. پہلا عمل جس کا علم رکھنا ضروری ہے، ورنہ بغیر حساب کے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ پہلے عمل میں، تقدیری عمل میں ماں باپ کا عمل ہوتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. عمل ماں باپ کا ہے، علم اولاد کو حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے ماں باپ بننا ہے. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں بغیر حساب کتاب ہونا ہے. جیسے بچہ آتا ہے وہ فطری عمل کرتا ہے، بغیر حساب کتاب کے اس کا عمل ہوتا ہے. اسی طرح جب تک کوئی ماں باپ کے عمل کا علم نہیں حاصل کر لیتا، تعلیم نہیں حاصل کر لیتا، وہ ماں باپ ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ تو وہ ہے نا جو ماں باپ کا عمل کرنے کے قابل ہے. اگر ماں باپ کوئی ہو گیا ہے اور اسے اولاد نہیں ہوتی، اسے کوئی ماں باپ کہتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا اسے کوئی ماں اور باپ کہتا ہو. میاں بیوی تو اسے کہا جا سکتا، ماں باپ نہیں اسے کہا جا سکتا، کہ ماں باپ ہونے کے ناطے ماں باپ کا عمل ہونا ضروری ہے. اس میں عمل ہی نہیں ہوتا. اولاد کے لیے یہ فرض عین ہے. بچ نہیں سکتی اولاد جب تک وہ ماں باپ کا عمل نہ ہو جائے، اس کا علم اسے نہ ہو جائے، ماں باپ کا عمل نہ ہو جائے. فرمایا ہے نوح علیہ السلام دوبارہ اس بچے کا نام نہ لینا کہ اس کا عمل تیرے جیسا نہیں ہے. یہی فرمایا تھا نا کہ اس کا عمل تیرے جیسا نہیں ہے. اس لیے اولاد جب تک ماں باپ کا عمل نہیں ہو جاتی، بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جا سکتی. اور شاگرد جب تک استاد کا عمل نہیں ہو جاتا، اللہ کا مشاہدہ، اللہ کے بندوں کا ساتھ نہیں پا سکتا. یہ علم کی عطا کے لیے ہی استاد اپنے شاگرد کو بلاتا ہے، اور اس سے کوئی مقصد غرض نہیں ہوتی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کلاس جو ہے وہ عام کلاس میں نہیں طے ہو سکتی. اس کی کلاس جو ہے اس کی ادائیگی اور اس کی تکمیل رہتی ہے. یہ تعلیم علم ہے جو پہلے عمل تقدیری کی تکمیل اور ادائیگی کرتا ہے. یہ تعلیم عمل ہے، علم ہے جو دوسرے عمل تعلیمی کی تکمیل ادائیگی کرتا ہے. یہ تعلیم علم ہے جو تیسرے عمل حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل اور بندے کا عمل جو ہے اس کی ادائیگی اور تکمیل کرتا ہے. اس کے بغیر نہیں کچھ بھی ہوتا. یہ اہمی گلاں ہی ہیں کہ گلاں کھچ کے اولاد ہو جائے. او بھائی یہ باتیں نہیں، عمل کا علم اور تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. عمل کا علم اور تعلیم یہ ہے کہ گلاں کھچ کے کچھ نہیں ہوتا. کیا کرنا چاہیے؟ عمل، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی تعلیم لینا، یہ ہم پر فرض بنایا گیا ہے. پہلا عمل تقدیری ہے جو کہ ماں باپ کا عمل ہے، وہ بننا ضروری ہے. دوسرا عمل تعلیمی ہے جو استاد کا عمل ہے، وہ بننا ضروری ہے. تیسرا فعل جو ہے وہ اللہ پروردگار کا ہے، وہ عمل بجا لا کر اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ بننا ضروری ہے. اللہ کا ولی ہو نا، اور اللہ کے ولیوں پر اعتراض کرتا ہو، اسے کیا پتا؟ ان پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل ہے اور وہ عمل کرنے والا ہے. وہ عمل کرنے والا ہے. ماں باپ عمل کرنے والے ہیں، استاد عمل کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فعل انجام دینے والا ہے. انجام تو انہوں نے دیا ہے. کوئی پوچھے گا تو ان سے پوچھے گا نا کہ یہ اولاد کیوں ہوئی ہے.
وہ تقدیر سے جا کر پوچھ لے، وہ اللہ سے جا کے پوچھ لے، اللہ پہ بات آ جائے گی۔ یہ شاگرد کیوں ہوا ہے، کلمہ اس نے کیوں پڑھا ہے، وہ اللہ سے جا کے پوچھے، اس نے ہدایت دی ہے۔ پھر اللہ نے اپنا مشاہدہ کروا دیا ہے اپنے بندے کو، یہ اللہ نے کیوں کروا دیا، اللہ سے پوچھو جا کے۔ جسے پتہ ہے وہ بچ گیا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، ورنہ سارے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور جسے پتہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، جسے پتہ ہے یہ میرا باپ ہے، اسے عمل کا علم ہے، اسے عمل کی تعلیم ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جسے یہ نہیں پتہ ہوتا، اسے بس ایک ہی پتہ ہوتا ہے، پہلے 3 عمل ہے نا، نمبر 1 تقدیری عمل ہے، نمبر 2 تعلیمی عمل ہے، نمبر 3 حقیقی عمل ہے۔ جسے ان 3 کا نہیں پتہ ہوتا، اسے ایک ہی پتہ ہوتا ہے، لو سن لو وہ کون سا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو وہ خود کرتا ہے، یا اس عمل میں رائے ہوتی ہے، یا خود کرتا ہے یا اس عمل میں رائے ہوتی ہے، اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ کون سا علم ہے، یہ عمل ہے، یہ فطری عمل ہے، یا وہ خود کرتا ہے فطری عمل، یا اس میں رائے ہوتی ہے، کسی کو رائے دے دیتا ہے ایسے کر لو بھائی، یہ فطری عمل ہے۔ اب فطری عمل میں جب وہ خود کرتا ہے تو فطری عمل ہے، کوئی گناہ نہیں، کر لے۔ اور اگر رائے دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بھائی مرضی ہے، اس نے رائے دی ہے، تو نے کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا تو نہ کر۔ پھر رائے دینے والا جب رائے دیتا ہے تو اس رائے میں اگر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں نے اس رائے کو مان لیا تھا، عمل کر لیا تھا، یا وہ جس نے رائے دی ہوتی اس کو کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے، جس نے رائے دی تھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ میرے ایک دوست سے میں نے اسے ایک رائے دی، اس نے وہ رائے نہیں مانی، بعد میں اسے پتہ چلا، ہم سب کو پتہ چل گیا، اور رائے کے ماننے میں لاکھوں کا فائدہ تھا، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کا فائدہ تھا۔ جب کہیں بیٹھے، آج اس کے بارے میں سائیں جی نے مجھے یہ کہا تھا ایسے کر لو، ہائے میں نے مانا نہیں، اور اگر مان لیتا تو ہر ایک کو بتاتا کہ مجھے فلانے نے کہا تھا اتنا مجھے فائدہ ہو گیا، یا وہ یہ کرتا ہے یا وہ یہ کرتا ہے کہ نقصان ہو جائے تو کہتا اللہ کی طرف سے نقصان ہو۔ او بھائی خدا کا نام، سچی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے عمل کا علم حاصل نہ کیا تو اللہ کے فیض سے، اللہ کے بندوں کے فیض سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ ان کا فیض ہے ہی عمل کی سمجھ میں، عمل کی تعلیم میں، عمل کے علم میں۔ وہ جب بھی فیض دیتے ہیں تو عمل کے تعلیم میں، عمل کے علم میں سارا کچھ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ بات، اگر تو اس طرح کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب جب اس نے رائے دی یا اس نے خود فطری عمل کیا، اس میں پیٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور پیٹ کو آرام نہیں بھی آتا، اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور اس دوائی سے فائدہ نہیں بھی ہوتا۔ اور کئی ہم نے دیکھا ہے کہ عمل کرتے ہیں، وہی عمل اسے بچا لیتے ہیں کہ ابھی ان کی زندگی موجود ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہی عمل کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ فطری عمل میں بس اتنا ہی ہے کہ ایک طرف نیت ہے کہ کدو مبارک وہ کیوں کھاتا ہے، اور دوسری طرف نیت ہے کہ وہ کدو مبارک کیوں نہیں کھاتا۔ دونوں میں اسے ثواب ملتا ہے، دونوں میں اسے ثواب ملتا ہے کہ حکیم صاحب نے کہا ہوتا پرہیز کرنی ہے، محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کدو پسند کرتے تھے، کدو کھا لیے۔ ایک طرف فطری عمل میں نیت ہے اور دوسری طرف فطری عمل میں ایک عمل ہے، ایک رائے ہے، اگر فائدہ ہو جائے تو اللہ نے کیا ہے اور اگر نقصان ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے چوتھا عمل جسے ہم فطری عمل کہتے ہیں۔
وہ 3 عملوں کا تو پتہ نہیں ہوتا، چوتھے عمل میں جا کے اگر فائدہ ہو گیا ہے تو یار دوست کی وجہ سے، میرے عمل سے ہوا ہے، اگر نقصان ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، وہ بھائی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ فطری عمل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا آپ دکھاتا ہے، علمی عمل میں بھی اللہ اپنا آپ مشاہدہ دیتا ہے، تعلیمی عمل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ بناتا ہے، اور تقدیری عمل میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم دکھاتا ہے کہ تقدیری عمل میں حکم تقدیر ہوتا ہے، تعلیمی عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ ماں باپ بھی دکھانا چاہتا ہے، اللہ اپنا بندہ بھی عطا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے پھر اپنا آپ بندے کو دیتا ہے۔ اور یہی تو وہ 3 ہیں وہ جن کے ملنے سے جنت بغیر حساب کتاب کے بھی ہے۔ کسی کو ماں باپ نہ ملے وہ جنت کی بات کرتا ہے، کسی کو استاد نہ ملے وہ اللہ کے مشاہدے کی بات کرتا ہے، اور کسی کو اللہ اپنا مشاہدہ نہ دے اور وہ مشاہدہ اللہ سے چھینے کے قابل ہو، اس کی بات اسے کیا پتا۔ فتویونی یحببکم اللہ کیا، ہر اس شاگرد کو جب بلاتا ہے تو اس کے لاز ادائیگی اور تکمیل کے لیے اسے بلاتا ہے۔ جتنا بندہ جا سکتا ہے اس بلاوے پر، اس دعوت پر ضرور لبیک کہتا پھرے، یہ زندگی اس کی اچھی ہو جائے گی، بغیر حساب کتاب کے ہو جائے گی، ورنہ یہ پچھتاوا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، یہ تو چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا کون سا معاملہ ہے، لیکن جو ہمیشہ کی طلب ہے، ہمیشہ کی چاہت ہے اللہ کی اور بندوں کی، وہ تو لینے آیا ہے، وہ تو اللہ دینے آیا ہے۔ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ لما یحییکم کہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، ایک ابدی زندگی ہے، اور ایک ابدی زندگی کا مال علم حقیقی ہے۔ ابدی زندگی میں ایک ابدی جان ہے، ابدی زندگی ہے، اور ایک ابدی زندگی کا مال علم ہے، یہ تمہیں وہ دیتے ہیں۔ اور جب یہ مل جاتی ہے اس کے بعد جب تقدیر میں ہم نے جھانک کر دیکھا ہوتا ہے، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم میں اس کے ماں باپ بھی لکھے ہوتے ہیں، حکم میں جو اسے اللہ نے اپنا بندہ دینا ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنا مائیت ساتھ یہ وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، فی لوح محفوظ، وہاں اللہ نے حکم میں لکھا ہوتا ہے، اور ادھر پروردگار نے تعلیم اور علم کے اندر دے دیا ہوتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو کس کا علم مل جاتا ہے؟ عمل کا علم ملتا ہے۔ جب عمل کا علم نہ ملے وہ فضول چیز ہوتی ہے، اس کے پیچھے کبھی نہ پڑنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں نکلے گا۔ حکیموں کے پاس جا کے بس یہی پتہ چلے گا کہ تیرے لیے ماں باپ کا عمل جو ہے وہ نہیں بنایا گیا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ماں باپ کے عمل میں عارضی زندگی ہے، ماں باپ کے عمل میں عارضی مال ہے، لیکن آگے ایمان اللہ نے جو دے دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں تو ابدی زندگی ہے اور ابدی مال علم ہے، اور جو یہاں نہیں تجھے ہو سکا، تجھ سے ہو سکا، وہاں تیرے پاس اللہ کا علم آ جائے گا، اللہ کے علم میں جو چاہے کرتا پھر نا۔ یہاں تک ایک آدمی کہے گا اللہ پروردگار میں نے گندم لگانی ہے، پھر فرمایا گندم لگے گی، گندم پکے گی، پھر وہ دانے اٹھا کے گھر لے کے آئے گا، جو اس کے چاہتے ہوں گی ساری اللہ پوری کرے گا۔